کربلا تک بہت زیادہ راستہ باقی نہیں تھا اور لمحہ بلمحہ اس ہجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جو امام حسین علیہ السلام کے مزار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں ایک پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے پیروں کے چھالوں کو دیکھنے لگا، جس کی بنا پر میں دوسروں کی بنسبت ایک دن دیر سے مارچ ختم کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کچھ قدم آگے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی جو پسینے میں شرابور تھا، اسے میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کے جھرمٹ میں بیٹھا بڑے مزے سے آلو تل رہا ہے۔ 40 مارچ کے دوران میں نے اس طرح کے بہت سے مناظر دیکھے تھے، ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جنہوں نے حسینی زندگی کا مفہوم محسوس کر لیا تھا اور اب وہ اسی زندگی کو کسی بھی لالچ کے بغیر امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے قربان کرنے کو تیار تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک عجیب ماجرا پیش آیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں جو چہرے سے کسی یورپی ملک کے رہنے والے معلوم ہو رہے تھے، اس آلو تلنے والے آدمی کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ وہ دوسرے بچوں کی طرح آلو لینے آئے ہوں گے یا کیا پتا کوئی فوٹو لینا چاہتے ہوں گے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اس شخص کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکے اور لڑکیاں اس شخص کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مجھ میں جستجو پیدا ہوئی تو میں نے اپنے کان تیز کیے۔ ان میں سے ایک لڑکی کہہ رہی تھی کہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ آپ کے علمی مقالے نے ایوارڈ حاصل کیا ہے تو ہمیں آپ کے شاگرد ہونے پر اور زیادہ فخر محسوس ہونے لگا۔ لیکن وہ شخص تھا جو چپ چاپ اس کی باتوں کو سن رہا تھا اور سر جھکائے مسکراتے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی میں زائرین کے درمیان چائے بانٹنے والے ایک نوجوان سے پوچھا کہ تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ نوجوان نے اس آلو تلنے والے شخص کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا آپ پروفیسر محمد کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں۔ میں نے بھی اس سے ایک چائے لی۔ اس کے بعد وہ بولا، وہ ہر سال کیمبرج یونیورسٹی میں تدریس کے دوران 1 ماہ کی چھٹی لے کر امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کے لیے یہاں آتے ہیں۔